والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. کل کی حدیث تھی کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر چیز کے لیے بہار ہے. وَرَبِيعُ القرآن رمضان، اور قرآن کی بہار رمضان کا مہینہ ہے. لہذا جو سلسلہ پچھلے سال سے تفسیر کا شروع ہوا ہے، 30ویں پارے میں سورہ عما یتساءلون سے شروع کیا. پچھلے سال سورہ فجر تک ترجمہ اور اس کی مختصر، بہت ہی مختصر تفسیر بیان کی گئی. انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ بلد پڑھیں گے، شروع کریں گے. سورہ بلد جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں. کچھ مکے میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ مدینے میں نازل ہوئی ہیں. یہ سورہ بلد مکی سوروں میں سے ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں نازل ہوا تھا. اس سورے میں 20 آیتیں ہیں، اور اس سورے کے اندر جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اس پورے سورے کا خلاصہ چند باتوں میں بیان کر دوں کہ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے. بلد کے معنی ہوتے ہیں ملک کے، شہر کے. بلد یعنی ملک بھی کہتے ہیں اور شہر بھی کہتے ہیں. اس سورے کا آغاز، سورہ بلد کی ابتدا، اس سورے کو اللہ تعالیٰ نے جو شروع کیا ہے، اس کا آغاز قسم سے ہے. بہت سے سورے ہیں کہ جن کا آغاز قسم سے ہوا ہے. اسی طرح سے اس سورے کا بھی آغاز قسم سے ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے، کس کے ذریعے قسم کھائی ہے؟ شہر مکہ کی قسم کھائی ہے. اس سے اندازہ کیجئے کہ شہر مکہ کی کتنی عظمت ہے کہ اللہ شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے. کیونکہ ہر شے کی قسم نہیں کھائی جاتی، ہر چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی ہے. شہر مکہ کی عظمت کس وجہ سے ہے؟ جو اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی، اس کی عظمت 3 باتوں کی بنا پر ہے. توجہ سے سنیے آپ لوگ، اور اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے. شہر مکہ کو جو عظمت ملی ہے 3 باتوں کی بنا پر. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مکے میں خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ الحرام مکے میں ہے، سرزمین مکہ پر ہے. ایک دوسرے یہ شہر مکہ کو جو عظمت ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
جائے ولادت ہے، مکے میں نبی پیدا ہوئے، اور تیسری وجہ اس کی عظمت کی یہ ہے کہ نبی اکرم نے دین اسلام کا آغاز، اعلان دین کو جو پہنچایا، اس کا آغاز کہاں سے کیا؟ مکے سے کیا۔ یہ 3 وجہیں اور بھی لوگوں نے بیان کی ہیں، لیکن اس تفسیر کے مطابق تفسیر نور الثقلین کے مطابق انہوں نے 3 وجہ بیان کی ہیں۔ پھر سے سن لیجئے آپ لوگ تاکہ یاد ہو جائے۔ شہر مکہ کو جو عظمت ملی ہے اس کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ خانہ کعبہ مکے میں ہے، دوسری وجہ نبی کی ولادت مکے میں ہوئی، تیسری وجہ نبی اکرم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کہاں سے کیا؟ سرزمین مکہ سے کیا ہے۔ یہ ہے ابتدائی باتیں اس سورے کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر انسان کی ذات سے گفتگو کی ہے، خود انسانیت سے، انسان کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ ذات انسانی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ بھی انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے یہاں پر کہ اللہ نے جو انسان سے یہ بیان کیا کہ ہم نے تم کو یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، اس سورے کے اندر اللہ نے یہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بیان کیا کہ ہم نے تمہارے لیے بھلائی اور برائی کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ انسان کے لیے اچھائی اور برائی کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اچھائی کی طرف جائے یا برائی کی طرف جائے۔ اس سے کس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے؟ اس سے اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختار پیدا کیا ہے، مجبور نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، یہ ہو گیا اس لیے نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں تقدیر انسان کے بنانے سے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تقدیر ہے، لیکن تقدیر بھی بدل جاتی ہے آپ کے اعمال کی بنا پر، آپ کے کردار کی بنا پر تقدیر بدلتی ہے۔ اور اگر تقدیر کو مان لیا جائے تب تو پھر وہی جبر والا نظریہ جو بنی امیہ نے ایجاد کیا تھا کہ سب کچھ اللہ کراتا ہے، بندہ مجبور ہے۔ اللہ جب کرا رہا ہے تو ظالم سے ظلم بھی اللہ کرا رہا ہے، قاتل سے قتل بھی اللہ کرا رہا ہے۔ تو پھر جب اللہ ہی کرا رہا ہے ظالم سے ظلم بھی، قاتل سے قتل بھی، اور پھر اس کے بعد ظالم اور قاتل کو سزا دے، تو یہ عدل کے مطابق ہوگا؟ آپ لوگ جواب دیجئے کہ اللہ ہی کرا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ ہی کیا کرے؟ سزا بھی دے۔ یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے راستہ دکھا دیا، تم کو راستہ بتا دیا ہے، تم اس کے شاکر بندے ہو جاؤ یا کافر بندے ہو جاؤ۔ تو یہاں پر وہ سورہ ملک میں وہ آیت تھی، یہاں پر جو آخر میں اللہ نے بیان کیا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اچھائی اور بھلائی کی طرف تمہاری ہدایت کر دی ہے، یعنی بتا دیا ہے کہ اچھائی یہ ہے اور برائی یہ ہے۔ تو اس سورے کے اندر جو یوں کہیے 10 آیتوں میں 10 آیتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا ہے، یہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں اور مختصر تفسیر، چونکہ یہ ہے کہ بہت زیادہ تفسیر میں جائیں گے تو سورے شاید ایک ہی سورے پورے رمضان میں، اتنے مطالب ہیں تفسیر میں، صرف ایک ہی سورے پہ گفتگو ہو پائے۔ کوشش یہ رہتی ہے کہ کئی سورے ہو جائیں۔ آئیے دیکھیے ترجمہ اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فضیلت بھی بہت ہے تلاوت کی، سورہ بلد کی جو تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا شمار صالحین میں کرتا ہے، شہرت مل جاتی ہے۔
کہ یہ صالحین میں سے ہے، اور آخرت میں بھی اس کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ صالحین میں ہوتا ہے۔ اور بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سورہ بلد کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا، اپنے غضب سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ آئیے ترجمہ دیکھیے، لا اقسم بہذا البلد، اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس شہر کی، بلد یعنی شہر، اس شہر کی، شہر سے مراد کیا، کون سا شہر ہے؟ شہر تو کہہ دیا اللہ نے، بلد کہا ہے، بہذا البلد، ہاذا کے معنی عربی میں ہوتے ہیں یہ، بلد یعنی شہر، میں قسم کھا رہا ہوں یا مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ وہ کون سا شہر ہے؟ شہر مکہ۔ کس سے پتہ چلا؟ یہ بعد میں آیت آئی ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وہ شہر اے میرے حبیب جس شہر میں آپ رہتے ہیں۔ کیا انداز ہے، ورنہ یہ مکہ قسم کھانے کے لائق نہ بنتا۔ ذات واجب خلاق کائنات پروردگار عالم شہر مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کسی اور شہر کی نہیں کھائی اللہ نے قسم۔ اس کی عظمت کیا ہے، کس کی بنا پر؟ اے میرے حبیب، وَأَنْتَ، انت یعنی آپ، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں رہتے ہیں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس کی میں قسم کھا رہا ہوں۔ اور کس کی قسم کھا رہا ہوں؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، باپ بیٹی کی قسم۔ انداز دیکھیے قرآن کا کتنا پیارا انداز ہے۔ میں قسم کھا رہا ہوں شہر مکہ کی، وہ شہر اے میرے حبیب جس میں آپ رہتے ہیں، اور میں قسم کھا رہا ہوں کس کی؟ باپ بیٹے کی۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ولد یعنی بیٹا، والد یعنی والد، والد کی قسم۔ تفسیر میں بھی ملاحظہ کریں گے آپ کہ مفسرین نے بیان کیا ہے، بہت سی وجہ بیان کی ہیں۔ باپ بیٹے سے مراد جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل ہیں کہ جنہوں نے، باپ بیٹے نے بعد میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے۔ اور باپ بیٹے سے مراد جناب آدم ہے، جناب آدم کا بیٹا۔ یا تیسری تفسیر ہے نہیں، باپ سے مراد ووالد، نہیں تفسیر میں بھی یہ بیان نہیں کیا ہے، ووالد وما ولد، باپ کی قسم، باپ سے مراد جناب آدم، وما ولد سے مراد جو انبیاء آئے ہیں، جناب آدم اور تمام انبیاء و مرسلین، جتنے انبیاء و مرسلین تھے۔ تین تفسیر آئی ہے، ایک یہ کہ جناب ابراہیم و اسماعیل مراد، یا جناب آدم اور جناب آدم کا بیٹا، یا یہ کہ نہیں جناب آدم اور تمام انبیاء و مرسلین۔ والد سے مراد جناب آدم، وما ولد سے مراد تمام انبیاء و مرسلین ہیں۔ پھر اس کے بعد لقد خلقنا الانسان فی کبد، دیکھیے کتنی قسم کھائی، تین قسم کھائی اللہ نے، شہر مکہ کی، باپ کی، بیٹے کی، اور تین قسمیں کھانے کے بعد یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بے تحقیق، ہم نے انسان کو دکھ درد میں پیدا کیا ہے، رنج و مصیبت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی زندگی مشکلات میں بھری رہے گی۔
اب انسان اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ دنیا میں عیش و راحت نہ ڈھونڈے. دنیا میں انسان کے لیے عیش و راحت نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے عیش و راحت آخرت میں، مشقت میں پیدا کیا ہے. پھر تفسیر میں آیا ہے، وضاحت کی ہے کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کا منہ، یعنی اس طرح سے شکم میں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، میں تو کتاب پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کا منہ پیچھے کی طرف، ماں کے شکم میں پیچھے کی طرف ہوتا ہے اور ماں کے شکم میں لٹکا رہتا ہے یوں. بچہ تو تکلیف میں ہے نا، وہ لٹکا ہوا ہے. ماں کے شکم میں بچہ جو ہے وہ کس طرح سے، اس کا منہ پیٹھ کی طرف ہوتا ہے اور اس میں کیا ہے، وہ بچہ لٹکا رہتا ہے. تو گویا کس میں ہے، وہ تکلیف میں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. پھر اس کے بعد أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس پہ قادر نہیں ہے؟ ہم انسان سے مراد ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ ہم یہ گمان کریں کہ ہم پر کوئی قادر نہیں ہے. دنیا میں آ گئے ہیں، اب جو بھی چاہیں کر گزرے. نہیں، خدا جس نے پیدا کیا ہے وہی قادر ہے. ایحسب، کیا یہ انسان گمان کر رہا ہے، ان لن یقدر علیہ احد، کوئی بھی اس کے اوپر قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، اور یہ انسان کہتا ہے کہ ہم نے بہت مال تباہ کر دیا ہے. ابھی تفسیر آئے گی کہ کس کے لیے ہے کہ مال تباہ کیا ہے. مولا کائنات نے جب عمرو ابن عبد ود کو کہا اسلام قبول کرو، شرطیں رکھی تھی نا جب جنگ میں گئے مقابل میں، تو اس نے کہا کہ اسلام کے خلاف ہم نے بہت مال صرف کیا ہے، کیسے اتنی آسانی سے اسلام قبول کر لوں. تو یہاں پر تفسیر نور الثقلین میں بیان کیا ہے عمرو ابن عبد ود کس جنگ میں مولا نے قتل کیا تھا عمرو ابن عبد ود کو؟ جنگ، بولیے آپ لوگ، جنگ خندق. جنگ خندق کے اندر. تو اس نے یہ کہا کہ ہم نے تو بہت مال خرچ کر دیا ہے، اب کیسے اتنی آسانی سے اسلام قبول کروں. کس کے لیے مال خرچ کیا تھا؟ اسلام کی مخالفت میں. آئے گی ابھی تفسیر میں گفتگو. پھر اس کے بعد ہے ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. اللہ اکبر. یہ انسان کیا یہ گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، خلوت میں تنہائی میں گناہ نہ کرو. کیوں؟ انسان سوچتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور گناہ کرتا رہتا ہے. موبائل جو ایسی بلا آ گئی ہے، اس کے ذریعے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ انسان کہیں جائے تب گناہ کرے، باہر نکلے گا نامحرم دیکھے گا تب گناہ. ابھی یہ ہے کہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، موبائل میں ہر طرح کے نامحرم، ہر طرح کی عریانیت، ہر طرح کی فحاشی موجود ہے، گھر بیٹھے وہ دیکھ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری ممی ڈیڈی یہ وہ بھائی بہن نہیں دیکھ رہے ہیں، اور اپنے حساب سے دیکھ رہا ہے. سب کے سامنے تو نہیں دیکھے گا نا، چھپا کے دیکھتا ہے نا. چھپا کے دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. مولا فرما رہے ہیں
تنہائی میں خلوت میں گناہ کرنے سے بچو. فإن الشاہد هو الحاکم. جسے فیصلہ کرنا ہے وہی دیکھنے والا ہے. ماں باپ کو، بھائی بہن کو، گھر والوں کو فیصلہ نہیں کرنا ہے. یہ سزا نہیں دیں گے. سزا کون دے گا روز قیامت؟ سزا دینے والا کون ہے؟ چھپا کر کے تو گناہ کر رہے ہیں کہ ہمارے دوست احباب گھر والے رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، لیکن سزا تو یہ نہیں دینے والے ہیں. دینے والا کون ہے سزا؟ مولا فرما رہے ہیں فإن الشاہد هو الحاکم. جو حاکم ہے، جسے حکم سنانا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے ایحسب ان لم یرہ احد. یہ انسان گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. ہوتا یہی تو ہے نا. پھر اس کے بعد الم نجعل لہ عینین. اب اللہ نے جو انسان کو نعمت دی ہے ان نعمتوں کو گنا رہا ہے. کیا ہم نے انسان کے لیے 2 آنکھیں قرار نہیں دی ہیں؟ عینین، عین آنکھ، عینین یعنی 2 آنکھیں. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. کیا ہم نے اس کے لیے زبان نہیں دی ہے؟ وشفتین یہ ہونٹ. کیا ہم نے ہونٹ قرار نہیں دیے ہیں؟ وہدیناہ النجدین. نجدین یعنی 2 راستے. کیا 2 راستوں کی طرف ہم نے ہدایت نہیں کی ہے؟ 2 راستوں سے مراد کیا ہے؟ ابھی بیان کیا ہم نے، اچھائی اور برائی کی. کیا ان دونوں راستوں کی طرف ہم نے ہدایت نہیں کی ہے کہ یہ گناہوں میں غرق ہو رہا ہے اور گناہ پہ گناہ کر رہا ہے؟ اس نے راستہ دکھا دیا ہے. یہ راستہ شیطان کا ہے اور یہ راستہ میرا ہے، رحمان کا ہے. اللہ نے دکھا دیا ہے کہ ہمارے راستے پر چلو گے تو جنت میں آؤ گے، شیطان کے راستے پہ چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اگر نیکی کرو گے، نیکوکار ہو تو جنت میں تمہیں رکھوں گا، اور اگر تم برائی کرو گے تو تم کو جہنم دوں گا. یہ اس کا ترجمہ تھا، اور ساتھ ساتھ کچھ تفسیر بھی یہاں پر بیان کر دی ہے کہ بیان کر دیا کہ یوں تو یہاں پر چھٹے امام سے حدیث نقل کی ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ مخلوق کی قسمیں کھانا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ یہاں پہ قسم کھا رہا ہے نا، لا اقسم بہذا البلد. اللہ کے علاوہ قسم، شرعی قسم جو ہے وہ 4 لفظوں کے ذریعے سے ہے. واللہ باللہ تاللہ للہ. اگر آپ قسم کھا رہے ہیں واللہ کہیے. واللہ یعنی اللہ کی قسم، یہ شرعی قسم ہے، یہ قسم ہے. لیکن آپ قسم کھا لیں کہ امام باڑے کی قسم، مسجد کی قسم، یا بہت سے لوگ دوسری قسمیں کھاتے ہیں، آپ کی جان کی قسم، آپ کے سر کی قسم، پیر کی قسم. یہ سب قسم کوئی قسم ہے؟ قسم چھٹے امام فرما رہے ہیں اللہ کے علاوہ. یہ یاد کر لیجئے شرعی قسم ہے. اگر شرعی قسم کھا لی ہے آپ نے تو اس کی پابندی کرنا ہے، اور اگر اس پہ آپ نے عمل نہ کیا پھر کفارہ ہے. واللہ باللہ تاللہ للہ، یہ شرعی قسم ہے. لیکن یہاں پر چونکہ نبی اکرم سے شہر مکہ بھی بیان کیا ہم نے، 3 وجہوں کی بنا پر اس کو عظمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کر دیا کہ والد اور ولد سے مراد کیا ہے، جو تفسیر میں یہاں پر بیان کیا ہے. صرف ایک حدیث دوران ترجمہ ہم نے جو مختصر تفسیر تھی وہ بیان کر دیا ہے. یہاں پر جو آخر میں آیت آئی تھی الم نجعل لہ عینین،
کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں قرار نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، زبان اور دو ہونٹ قرار نہیں دیے ہیں؟ یہ بیان کرتے ہیں عینین سے مراد کون ہے؟ توجہ رکھیے گا، یہ بھی ظاہری بھی مراد ہے، یہ ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے ہونٹ، لیکن یہاں پر بیان کیا ہے کہ عینین سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لسان سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، اور شفتین یعنی ہونٹوں سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ لہٰذا آپ لوگ اس کو لکھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے کہ یہاں پر تفسیر نور الثقلین میں یہ عینین لسان و شفتین سے مراد کون ہیں؟ آئیے یہاں پر ایک بہت عمدہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے فرمایا، یا اللہ تعالیٰ اولاد آدم سے فرماتا ہے، ان نازعک لسانک، بہت عمدہ حدیث ہے، ان نازعک لسانک فیما حرمت علیک، اگر تمہاری زبان تم سے جھگڑا کرے ان چیزوں کے بارے میں جس کو میں نے حرام قرار دیا ہے، تو جو کیجیے گا، زبان آپ سے جھگڑا کرے گی، کیا جھگڑا کرے گی؟ انداز دیکھیے حدیث کا، ان نازعک لسانک، اگر تمہاری زبان تم سے جھگڑا کرے کس کے بارے میں؟ فیما حرمت علیک، ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کو میں نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ زبان جھگڑا کرتی ہے یا نہیں؟ سوچیے آپ لوگ تھوڑا، جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، غیبت کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، گانا غنا وغیرہ وغیرہ، تہمت لگانا، الزام لگانا، کیا کیا بہت سارے گناہ ایسے ہیں اولاد آدم کے کہ جن کا تعلق زبان سے ہے۔ بہت سے گناہوں کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے ہے۔ تو یہ زبان جھگڑا کرے آپ سے، کیا جھگڑا کرے گی؟ جھگڑا یہ کر رہی ہے کہ زبان بول بیٹھتی ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، کسی پہ الزام لگانا حرام ہے، تہمت لگانا حرام ہے، پھر بھی بول بیٹھتی ہے۔ پھر بھی یہ زبان کیا ہے؟ خود اندر رہتی ہے، بول دیتی ہے، اور پٹتا کون ہے؟ انسان کا جسم، یہ تو اندر رہتی ہے نا۔ تو یہ زبان تم سے جب جھگڑا کرے تو اس کا علاج بھی اللہ نے بتایا ہے۔ اگر زبان تم سے جھگڑا کرے ان چیزوں کے بارے میں جس کو میں نے حرام قرار دیا ہے، فقد آنتک علیہ بطبقتین، ہم نے تمہاری مدد کی ہے اس جھگڑے کے اوپر، کس کے ذریعے سے ہم نے تمہاری مدد کی ہے؟ ہم نے تمہاری مدد کی ہے دو ہونٹوں کے ذریعے۔ زبان تم سے جھگڑا کرے ان چیزوں کے بارے میں جو ہم نے تم پر حرام قرار دیا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اے اولاد آدم تمہاری مدد کی ہے اس کے اوپر ان دو ہونٹوں کے ذریعے سے۔ ان دو ہونٹوں کے ذریعے سے یعنی کیا؟ ہونٹ بند کر لیجئے، زبان کو بول سکے گی؟ ہونٹ بند کر کے بولیے آپ لوگ، کوئی بول سکے گا؟ زبان بول پائے گی؟ کچھ نہیں بول پائے گی نا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر جو اللہ نے
فرمایا ہے کہ کیا ہم نے تمہارے لیے آنکھیں، زبان اور ہونٹ قرار نہیں دیے ہیں؟ تو یہ ہونٹ کا فائدہ کیا ہے وہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ زبان سرکشی کرنا شروع کر دے، بغاوت کرنے لگے تو اپنے ہونٹ کو بند کر لو. فتبق یعنی اپنے ہونٹوں کو بند کر لو. یہ ایک جھگڑا، کس کا جھگڑا ہے؟ زبان کا جھگڑا تم سے ہے. لیکن اب اگر آنکھوں کا جھگڑا ہونے لگے، آنکھوں کا جھگڑا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وَإِنَّ نَازَعَكَ بَصَرُكَ، بصر یعنی آنکھ، اگر یہ تمہاری آنکھ تم سے جھگڑا کرنے لگے إِلَى بَعْضِ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ، جو ہم نے تم پر حرام کیا ہے ان بعض کے سلسلے میں. حرام کیا ہے کہ نامحرم کو نہ دیکھو، غلط چیزیں نہ دیکھو، فحاشی نہ دیکھو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، روکا ہے نا. لیکن آنکھ کیا ہے؟ دیکھنا چاہ رہی ہے. منع کرنے کے بعد بھی جہاں منع کیا جاتا وہاں آنکھ اور دیکھنے لگتی ہے. کہہ دیا جائے ابھی آپ سے، یوں اگر چھٹی ہوئی، درس ختم ہوا، آپ چلے جائیں گے سیدھے اپنے گھر کی طرف، لیکن ابھی کہہ دیا جائے کہ آپ لوگ جاتے وقت دائیں طرف نہ دیکھیے گا، دائیں طرف نہ دیکھیے گا، تو کیا کریں گے آپ؟ ضرور دیکھیں گے. یوں تو شاید چلے جاتے آپ، لیکن منع کر دیا کہ نہ دیکھیے گا تو یہ آنکھ جو ہے اگر جھگڑا کرنے لگے جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کے بارے میں، تو اللہ کہہ رہا ہے فَقَدْ أَعَنْتُكَ عَلَيْهِ بِالطَّبْقَتَيْنِ، میں نے تمہاری مدد کی ہے دو پلکوں کے ذریعے سے. میں نے تمہاری مدد کی ہے. مدد کی ہے یعنی اللہ نے ہمارے جسم میں اس کو رکھا ہے، ہونٹ کو رکھا ہے، بند کر لیا. زبان بول نہیں سکتی ہے، سرکشی نہیں کر سکتی ہے. آنکھ سرکشی کر رہی ہے، گناہ کی طرف بڑھ رہی ہے. اللہ نے یہ جو پلکیں رکھی ہیں ان کو بند کر لیجئے. اللہ کہہ رہا ہے فقد أعنتک، میں نے تمہاری مدد کی ہے. کس کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے؟ کہ تم گناہ نہ کر سکو. تمہارے لیے دو پلکیں رکھی ہیں، ان پلکوں کو بند کر لیجئے. آپ دیکھ پائیں گی نہیں. اب آئیے تیسرا جھگڑا. تیسرا جھگڑا کیا ہے؟ تیسرا جھگڑا یہ ہے وَإِنَّ نَازَعَكَ فَرْجُكَ إِلَى مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ، اگر تمہاری شرمگاہ تم سے جھگڑا کرے ان چیزوں کے بارے میں جو میں نے تم پر حرام قرار دیا. شرمگاہ سمجھ رہے نا؟ یعنی انسان زنا کی طرف، غلط کام کی طرف، فحاشی کی طرف بڑھ رہا ہے. شرمگاہ ہی تو ہے نا جس کی بنا پہ گناہ کرتا ہے. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے من وقیا من لقلقہ وقبقبہ وضبضبہ فقد وقیا شر کلہ. کلمات قصار نہج البلاغہ میں مولا فرما رہے ہیں من وقیا من لقلقہ، جو زبان کے شر سے محفوظ رہا، جو پیٹ کے شر سے محفوظ رہا، اور جو شرمگاہ کے شر سے محفوظ رہا، گویا وہ تمام شر، تمام برائیوں سے محفوظ ہے. تین شر ہے، ایک زبان ہے، ایک انسان کا پیٹ ہے، اور ایک شرمگاہ مولا نے یہاں بیان کیا. اس حدیث میں تین چیزیں کیا آئی ہیں؟ ایک زبان ہے، ایک انسان کی آنکھ ہے، اور ایک شرمگاہ ہے. یہاں پر اللہ فرما رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ ان نازعک فرجک، اگر تمہاری شرمگاہ تم سے جھگڑا کرے، خلاف ورزی کرے ان چیزوں کے بارے میں، الی ما حرمت علیک، جو میں نے تم پر حرام قرار دیا ہے، فقد اعنتک علیہ بطبقتین فتبق، میں نے تمہاری مدد کی ہے تمہاری رانوں کے ذریعے. ران یعنی انسان اپنی ران کو نہ کھولے، اپنی ران کو بند کر لو. اپنی ران کو بند کر لو گے تو شرمگاہ کی سرکشی جو ہے یہ نہیں ہو سکے گی. زبان کے لیے دو ہونٹ،
آنکھوں کے لیے 2 پلکیں. یہ حدیث یاد کر لیجئے، انشاءاللہ امتحان میں پوچھوں گا آخری دن، چونکہ اہم حدیث ہے اس لیے ابھی کہہ دے رہا ہوں. اور شرمگاہ کے لیے کیا ہے؟ رانے ہیں. رانوں کے ذریعے سے مدد لے اور اپنی شرمگاہ پہ اپنی شہوت نفسانی پر کنٹرول کریں. خدا کی بارگاہ میں ہم سب دست و دعا ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے. اے میرے معبود، ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم وہ کام انجام دیں جس میں تیری رضا و خوشنودی ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچتے رہیں جن میں تیرا غضب ہے اور تیری ناراضگی ہے. اے میرے معبود، اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما. صلوات پڑھ دے بر محمد. یہ تفسیر کا درس ہو گیا. قرآن اور حدیث 2 چیزیں محور ہوتی ہیں، وسیلہ ہوتی ہیں ایک مجتہد کے لیے حکم نکالنے کے لیے. جو ہمارے مرجع مجتہد فتویٰ دیتے ہیں، کس سے دیتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے. جب قرآن پڑھا، اس قرآن سے کوئی بھی مسئلہ جب مرجع سے پوچھا جاتا ہے مجتہد سے، سب سے پہلے وہ قرآن کھولتا ہے، قرآن دیکھتا ہے. قرآن کے اندر سب موجود ہے، سب کچھ ہے. قرآن میں اگر موجود نہیں ہے تو حدیث کا سہارا لیتا ہے. تو توضیح المسائل قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہوتا ہے. یہ جو ہمارے جوانوں کو بہکانے کے لیے ایک طبقہ اخباری پیدا ہو گیا ہے، زبردستی گناہ بہکاتے ہیں جوانوں کو. یہ توضیح المسائل رسالہ جوان پچھلے سال میں ترجمہ کر رہا تھا، اس وقت الگ الگ پیپر لے کے آتا تھا. الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اس سال یہ کتاب ہماری چھپ گئی ہے. توضیح المسائل کا خلاصہ نچوڑ ہے، اس کے اندر درس کر کے ہے. اس کتاب میں پورے 93 درس ہیں اور پوری توضیح المسائل کو اس کے اندر سمیٹ دیا ہے مختصر انداز میں. آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دامت برکاتہ کے فتوے کے مطابق، یعنی توضیح المسائل ہی سے خاص مسئلے جوانوں اور نوجوانوں کے لیے فارسی میں اس کو مرتب کیا کسی نے، فارسی سے ہم نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے. جوانوں اور نوجوانوں کے مسائل ہیں اس کے اندر. تو یہ نچوڑ ہے کس کا؟ قرآن اور حدیث کا. مرجع اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں. آپ وہاں جا کر کے دیکھیے مرجع کتنی احتیاط کرتا ہے، ایک مسئلے کے لیے کتنی جو ہے عرق ریزی کرتا ہے، جانفشانی کرتا ہے، زحمت و مشقت کرتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے ایک مسئلے کے لیے کئی مہینے لگ جاتے ہیں. اپنے دل سے وہ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے. قرآن میں مل جائے، حدیث میں مل جائے، قرآن میں مل جائے، حدیث میں مل جائے. اسی لیے قید لگائی گئی ہے کہ عالم کی تقلید کیجیے. مرجع میں مجتہدین میں جو عالم ہو، چونکہ عالم جو ہوگا اس کے یہاں غلطیاں کم ہوں گی. ہم ایسا نہیں کہتے کہ ہمارے مرجع نے جو فتویٰ دے دیا وہ بالکل وہی ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا. نہیں، قرآن سے سمجھنے میں ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، حدیث سے سمجھنے میں ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، لیکن پھر بھی اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے. تب بھی یہ ہے کہ اگر جو لوح محفوظ میں قرآن میں جو موجود ہے اس کے مطابق ہے، اس نے فتویٰ دیا، محنت کی، اسے 2 ثواب ملے گا، اور اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو بھی 1 ثواب ملے گا مرجع کو. لہذا مرجع اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا ہے. جلدی بیان کر دوں. آج کا پہلا درس جو ہے، اسلام آخری اور مکمل دین ہے. اس کے جتنے بھی قوانین ہیں انسانوں کی
سعادت و کامیابی کے لیے۔ اسلام کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان کی سعادت و کامیابی نہ ہو۔ یہ جو اسلام ہے، قوانین اسلام ہیں، قوانین الہی ہیں، یہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں، کیا اللہ ہم کو زحمت میں ڈالنا چاہ رہا ہے، مشقت میں ڈالنا چاہ رہا ہے کہ ہم 1 مہینے تک جو ہے کچھ کھائیں نہ، کچھ پیئے نہ، جو چیزیں حلال ہیں ان سے ہم کو روک دیا ہے؟ کس لیے کیا ہے؟ اس کے اندر ہمارے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ ہو سکتا ہے 1400 سال پہلے لوگ نہ سمجھ پاتے، اب تو ڈاکٹر لوگ بھی بہت سے کہتے ہیں کہ روزے کے کیا فائدے ہیں۔ اسی طرح سے نماز کا فائدہ ہے اور بھی دوسرے احکام۔ کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے، آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، کہ جس کے اندر انسان کی سعادت و کامیابی نہ ہو۔ اور اسلام کے تمام قوانین 3 طرح کے ہیں: اصول دین، فروع دین، اخلاقیات۔ بس 3 طرح کے، یاد کر لیجئے۔ اسلام کے تمام قوانین، اصول دین، فروع دین، آپ جانتے ہیں اصول دین کیا ہے، فروع دین بھی جانتے ہیں آپ کیا ہے، اور اخلاقیات۔ بس اسلام اسی کا نام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام سب سے بلند دین ہے، اس سے بلند دین کوئی دین نہیں ہے۔ تو یہ 3 طرح کے ہیں۔ تو اب اصول دین آپ جانتے ہیں، تیزی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اصول دین میں یاد کر لیجئے، اصول دین میں تقلید نہیں ہے، دلیل کے ساتھ، چاہے معمولی ہی دلیل کیوں نہ ہو، اصول دین کو سمجھیے۔ اصول دین جو ہے توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ معمولی دلیل کے ذریعے ہی چاہے کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے، اس کے اندر تقلید نہیں ہے۔ فروع دین کیا ہے؟ فروع دین کے اندر تقلید ہے۔ اب فروع دین پر عمل نہایت ہی خلاصے کے طور پر، فروع دین پر عمل 3 طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ یاد کیجئے، آپ لوگ پہلے بیان کیا، احکام کے، اسلام کے احکام اور قوانین 3 طرح کے ہیں: اصول دین، یاد کیجئے، فروع دین اور اخلاقیات۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے۔ فروع دین پر عمل 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہو سکتا ہے۔ وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ خود مجتہد ہو۔ کس نے کہا آپ تقلید کیجئے؟ یہ اخباری جو شور مچاتے پھرتے رہتے ہیں کہ مجتہد کی تقلید نہ کرو، مجتہد کی تقلید نہ کرو، نہ کرو۔ کون کہہ رہا ہے کہ تقلید کرو؟ اتنی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لو کہ قرآن کو سمجھ سکو، حدیث کو سمجھ سکو۔ تو کون کہہ رہا ہے تم کو تقلید کرنے کے لیے؟ یہ پہلا راستہ ہے۔ فروع دین پر عمل کرنے کے لیے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ خود مجتہد ہو، اور مجتہد بننے کے لیے 40-50 سال کی زحمت عمر صرف کرنی پڑتی ہے، تب کہیں کوئی ایک مجتہد بنتا ہے۔ یہ رسالہ عملیہ اتنی آسانی سے نہیں آ جاتا، یا یہ کہ بہت نابغہ ہو، نابغہ زمان ہو، بہت ذہین ہو، تب بھی 15-20 سال جب پڑھے گا شب و روز ایک کر کے، تب کہیں قرآن و حدیث کو سمجھ سکے گا۔ جب آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ پہ تقلید حرام ہے۔ اگر آپ میں کوئی ایسا ہے تو اس پر تقلید حرام ہے۔ کون کہہ رہا ہے آپ تقلید کیجئے؟ آپ پر تقلید حرام ہے۔ کب حرام ہے؟ کہ جب آپ قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں۔ 10 سال 20 سال زحمت اور مشقت اور مطالعے کے بعد انسان کے اندر یہ لیاقت و صلاحیت پیدا ہوتی۔ پہلا راستہ۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ احتیاط کے راستے سے، احتیاط پر عمل کریں۔ 3 راستے ہیں۔ خود مجتہد ہو جائے، خود مجتہد نہیں ہے تو 2 راستے اور بچتے ہیں، احتیاط کا اور تقلید کا۔ احتیاط کس کو کہتے ہیں؟ احتیاط بھی آسان تھوڑی ہے۔ احتیاط پر وہی عمل کر سکتا ہے جس کے پاس اتنا علم ہو کہ تمام مجتہدین کے فتووں کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد اس
کہے کہ یہ اس کا فتویٰ بہتر ہے اور اس پہ عمل کرے، اتنی صلاحیت ہو، تب وہ احتیاط پر عمل کر پائے گا۔ اور احتیاط مشکل مرحلہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر کسی مجتہد نے یہ کہا ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے یہ کہا سگریٹ پینا مکروہ ہے، کسی نے کہا ہے سگریٹ پینا حرام ہے، آپ احتیاط پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ کس پر عمل کریں گے؟ کہ سگریٹ پینا حرام ہے، آپ کو ترک کرنا ہے۔ نہیں بات واضح ہوئی شاید۔ احتیاط پہ جو عمل کرتا ہے، اگر کسی مسئلے میں کسی مجتہد نے کہا کہ یہ مکروہ ہے، جائز ہے، مکروہ نہیں کر سکتے ہیں، کسی نے کہا ہے کہ حرام ہے، آپ ترک کریں، تو کس پر عمل کریں گے؟ آپ اگر احتیاط پہ عمل کر رہے ہیں، حرام سمجھ کر کے اس کو ترک کیجئے۔ اگر احتیاط پہ عمل کر رہے ہیں، کسی مجتہد نے کہا تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ ایک مرتبہ کافی ہے، کسی نے کہا نہیں 3 بار پڑھنا ضروری ہے، تو آپ کس پر عمل کریں گے؟ 3 بار پر۔ تو یہ احتیاط کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ دوسرا راستہ۔ لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، تو یہ آپ کے لیے دوسرا راستہ۔ تیسرا راستہ کیا ہے جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں؟ تیسرا راستہ بچتا ہے کون سا؟ تقلید کا سب سے آسان راستہ تقلید والا ہے۔ جو سب سے آسان راستہ ہے اسی کو سب سے دشوار بنا دے رہے لوگ۔ سب سے آسان ہے، سب سے آسان یہ ہے کہ ہم نے جو ہے علم دین حاصل کرنے میں محنت نہیں کی، بس توضیح المسائل دیکھ کے پڑھ کے عمل کرتے رہیے، یا کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے، عمل کرتے رہیے۔ سب سے آسان راستہ ہے، آپ کی گردن پہ کچھ نہیں، روز قیامت آپ کو کوئی جواب نہیں دینا ہے، جو جواب دینا ہوگا مجتہد کو دینا ہوگا۔ مجتہد بیچارے کے لیے بہت لمبی قطار ہوگی، بہت دیر تک جواب دینا پڑے گا۔ سخت مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ آپ لوگ تو آسانی سے گزر جائیں گے کہ ہمارے مفتی، ہمارے مرجع نے یہ فتویٰ دیا، اس پر ہم نے عمل کر دیا ہے، بس تمام۔ لیکن مرجع کے لیے آسان چیز نہیں ہے، اسی لیے ہے کہ مرجع کا احترام کیجئے، ایسے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی مجتہد نہ ہو، کوئی بھی مجتہد نہ ہو، بھی جو سارے مجتہد موجود ہیں، مجتہدین کوئی بھی موجود نہ ہو، تو آپ سب پر ایک ایک کر کے اجتہاد حاصل کرنا واجب ہو جائے گا، واجب کفائی ہے۔ آپ سب پہ، ہم سب پہ ایک ایک کر کے واجب ہو جائے گا۔ اور اگر اجتہاد حاصل نہیں کر رہے، گنہگار ہو جائیں گے۔ ان کا ہم شکر بجا لائیں کہ ایک گروہ، ایک طبقہ ہے جو اجتہاد تک پہنچا ہے، ان کی بنا سے پر ہماری گردن سے اجتہاد ساقط ہو چکا ہے۔ صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف ان کی تقلید کرنا ہے۔ لیکن جس کی تقلید کریں اس کے اندر شرائط کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر یہ شرائط ہونا چاہیے، مرد ہو، یعنی عورت کی تقلید نہیں کر سکتے۔ اپنے گھر میں تقلید کیجئے، لیکن مسائل میں، احکام دین میں، حالانکہ عورتیں مسائل دین میں بھی بڑھ کے آتی ہیں حکم دینے کے لیے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، ان کو بتائیے جلدی سے مطمئن۔ عورتیں نہیں ہوتی، مرد ہو جاتے ہیں مطمئن، لیکن عورتیں جلدی مطمئن نہیں ہوتی ہیں۔ تو اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ مرد ہو، جس کی تقلید کرے کون ہو؟ ہاں، اگر مجتہدہ بھی ہو گئی کوئی عورت تو بھی اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ بالغ ہو، نابالغ کی تقلید نہیں ہو سکتی، جیسا کہ ملتا ہے کہ علامہ ہلی 13 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے، لیکن بالغ نہیں تھے، تو ان کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ اور ابھی بتائیں گے کہ بالغ ہونے کی کیا علامتیں ہیں، یہاں پہ بیان کیا ہے، پہلے یہ بیان کر لوں پھر علامتیں بیان کر دوں گا، بچے ہیں تاکہ جانیں۔ تیسری شرط کیا ہے؟ عاقل ہو، مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، یعنی دیوانہ نہ ہو۔ اگر مان لیجئے کسی کی آپ نے تقلید کی، ویسے تو ممکن نہیں ہے، ابھی تک نہیں سنا کہ آخری وقت میں کوئی مرجع دیوانہ ہو گیا ہو، چاہے جتنی عمر ہو۔
علم دین کی نورانیت ایسی ہے، کسی مرجع کے بارے میں نہیں سنا۔ جب علم دین جو علم نبی سے اور اہل بیت سے آیا ہے، جس کے ذہن میں دل و دماغ میں آ جاتا ہے، تو اس کے اوپر یہ اثر طاری نہیں ہوتا، تو کیسے ممکن ہے وہ نبی کہ جس کے لیے جب کہا کہ کاغذ و قلم دوات لا کے دے دو، میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو، تو کہنے والے نے یہ کہہ دیا کہ جس نے یہ تراویح ایجاد کی ہے، آج ان کے لیے یہ تراویح عذاب بنی ہوئی ہے کہ یہ شخص ہذیان بکرا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ چونکہ یہ تراویح ان کی بھی کتاب میں ہے، نبی کے زمانے میں نہیں تھی، خلیفہ اول کے زمانے میں نہیں تھی، خود خلیفہ دوم کے آدھی حکومت میں نہیں تھی، بعد میں تھی۔ مسجد میں آئے، سب نافلہ نمازیں پڑھ رہے تھے، اور ابی بن کعب کو حکم دیا، ان کی کتاب میں مشکات میں ہے، آیت اللہ محسن الحکیم نے، جو بہت پہلے آیت اللہ خوئی سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی توضیح مسائل میں بیان کیا ہے کہ حکم دیا ابی بن کعب کو کہ ان کو سب کو جماعت سے پڑھاؤ۔ ابی بن کعب نے نافلہ نمازیں جماعت سے پڑھا دی، پھر دوسرے دن دیکھنے کے لیے گئے کہ جو میں نے حکم دیا ہے آیا اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں، گئے دیکھا تو ابی جماعت سے پڑھا رہے ہیں، سب جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تو خود موصوف نے بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، ان کی کتابوں میں ہے، نعمت البدعہ، یہ بدعت کتنی اچھی ہے۔ لہٰذا بچانے کے لیے ان لوگوں نے بدعت کی دو قسمیں کر دی، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ یعنی بدعت حسنہ یہ ہے کہ اب فرادہ نماز پڑھ رہے تھے، اس کو جماعت سے کر دیا، لہٰذا جو ہے تو بدعت لیکن اچھی بدعت ہے، بدعت ہو اور اچھی بھی ہو، ممکن ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، غیر کی تقلید نہیں کر سکتے، حلال زادہ ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو، مردہ کی تقلید، مثال کے طور پہ کوئی بچہ بالغ ہوا، وہ خوئی صاحب کی تقلید کرنا چاہے تو خوئی صاحب کی تقلید نہیں کر سکتا، عادل ہو اور عالم ہو۔ انشاءاللہ وقت آپ لوگوں کا زیادہ نہ لوں۔ عادل کس کو کہتے ہیں، عدالت کی پہچان کیا ہے، عالم کیا ہے، اور بالغ ہونے کی علامتیں کیا ہیں، انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام شیعان حیدر کرار جو گزر چکے ہیں، اور بالخصوص اپنے تمام مرحومین کو اور تمام جو بانیان ہیں اس درس کے، ان کے مرحومین کو شامل کر کے ارسال کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔